میں نے اپنے والد کے لیے عمرہ کیا ہے، دوسرے دن ان کے لیے چاہے ایک عمرہ کرو چاہے 100 کرو، تمہاری مرضی ہے، تمہیں بھی عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ اگر مرد یا عورت نے عمرہ کر لیا لیکن بال نہیں کاٹے، تو اگر مرد نے کپڑے پہن لیے، چونکہ عورت کے تو اور کپڑے ہوتے ہی نہیں نا، اگر مرد نے 5 گھنٹے تک کپڑے پہنے بعد میں بال کٹائے تو دم پڑ گئے، عورت پہ کوئی دم نہیں۔ کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، پہلے میں دبئی آیا اور دبئی ایئرپورٹ پر احرام باندھنا بھول گیا، جدہ ایئرپورٹ پر باندھا ہے، دم پڑ گئی کیونکہ آپ میقات گزر گئے۔ کہتے جی کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، میری پہلی بیوی کو تو میں طلاق دے دی، دوسری شادی کی تو وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب تیسری بیوی گھر میں ہے لیکن اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی ہیں تو رکھنے کا کیا فائدہ، اس کو بھی طلاق دے دو، جان چھوڑو، اکیلے رہو، جب تمہارے ساتھ کوئی رہ ہی نہیں سکتا کیوں پریشان کرتے ہو لوگ۔ اور ساری عورتوں میں تو غلطی نہیں نا، تین کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کا من ہے تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی گھر میں موجود ہے، گھر میں میرے کپڑے میری والدہ دھوتی ہیں، اس سے کہو تو کہتی ہے کہ مجھے دھونا نہیں آتا، روٹی پکانے کہو تو ہاتھ جلتے ہیں، کھانا پکانا بھی نہیں آتا، تو بہرحال ایسی عورت کو بھی طلاق دے دو، کوئی پکانے والی لے آؤ، پھر یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کو جاؤ اپنے گھر، جب تم کپڑے دھونا نہیں آتا، کھانا پکانا بھی نہیں آتا، ہاتھ جلتے ہیں، میری ماں میرے کپڑے دھوئے شادی کے بعد بھی۔ بھوپال میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ میں وضو کرتا ہوں تو گیس میرے پیٹ میں پیدا ہوتی، کوئی بات نہیں، اگر ہوا خارج نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، صرف پیٹ میں آواز بھی چاہے آتی رہے، جب تک ہوا نہ آئے یا بدبو نہ آئے یا آواز نہ سنے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم حرم میں دوران عمرہ ایک مسافر کی حیثیت میں جو نوافل پڑھتے ہیں، پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے، اور نوافل پڑھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، فرض بھی آپ پر قصر ہے۔ بہرحال پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ قصر پڑھے، تو پھر تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے اگر پوری پڑھو گے۔ ہاں باقی سنت نفل جتنا مرضی ہے پڑھتے رہو۔ مجھے اچھی طرح وضو کرنے کے باوجود بھی رکوع کی حالت میں پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، بہرحال نیچے اپنے کوئی نہ کوئی پمپر وغیرہ استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا تو بال مشین سے کاٹے، دوسرا عمرہ کیا تو بال مشین سے ہی کاٹے، تیسری بار میں پہلے بات یہ ہے کہ مشین سے کاٹے، مشین میں بال آئے بھی ہیں یا صرف مشین پھیرتے رہے ہو؟ اگر بال کٹے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی، اب کرو دوسرا پھر۔ آج ہم نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑ رہے تھے کہ ہم مروہ پہ تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے؟ ہم 20 دن کے لیے آئے ہیں، 5 دن مکہ شریف میں اور 10 مدینہ منورہ میں، 5 مکہ، 12 جو نمازیں گھر میں پڑھیں گے یا آپ اکیلے پڑھیں وہ قصر پڑھیں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور کی داڑھی جو ہے یملأ صدرہ، آپ کے سینے مبارک تک تھی۔
بہرحال اگر آپ نے عصر کی نماز جو بھی ہے امام صاحب نے ملتزم کے بجائے وہ پیچھے چلے گیا بارش کی وجہ سے، تو ان کے اگر آپ آگے کھڑے تھے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ میرا بھائی محمد رفیق کا پتہ نہیں کورٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے، پیسے بھی ہم نے دے دیے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، اگر آپ حق پہ ہیں اللہ کامیاب کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ہندوستان سے سلام کریں، اللہ ان کے ذائقہ خیر دے، وعلیہم السلام۔ اگر مدینے میں 15 دن ہے تو پھر وہاں آپ پوری نماز پڑھیں، جہاں 15 دن کا قیام ہو جائے تو پھر نماز پوری پڑھیں، اس سے کم ہو تو پھر آپ مسافر ہیں۔ ہر طواف 7 چکروں سے ایک ہوتا ہے، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ قصر نماز میں فرض کے علاوہ سنت نفلیں معاف ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے۔ فجر نماز کی سنتیں نہیں پڑھی، دیوار کے بعد پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے بینک سے بلڈنگ قسطوں میں لینی ہے، قسطوں میں لینا تو جائز ہے، 25% پہلے دینے ہیں، باقی کوئی قسطیں ہیں، بہرحال لیکن وہ قیمت کی قسطیں بنا دیں، اگر اس پہ سود لیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ میری عورت کو حیض کا مسئلہ ہے، 3 دن سے حیض آ رہے ہیں، بہرحال انتظار کریں، یہ تھوڑا ہے کہ جب حیض آنا شروع ہو جائے دوائی کھا لو، بالکل نہیں، اس کی جتنے دن عادت ہے وہ پوری کرے۔ وہ حرم میں نہیں آ سکتی، جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر حرم میں آئے۔ آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بالکل دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرها وارحمها وادخلها فی الفردوس الاعلی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل چاہتا ہوں۔ ہمارا میقات کراس کرنے کا ارادہ نہیں تھا، زیارت کرتے وقت مسجد جیرانہ سے کراس ہو گیا، کوئی دم جیرانہ تو میقات ہے ہی نہیں، کراس کیا ہو گیا؟ میقات تو طائف ہے، جیرانہ تو میقات نہیں ہے، وہ تو حرم کی حد سے باہر ہے۔ بچوں کے رشتے کے بارے میں پریشان، مثل آج کل ہر مسلمان اور خاص طور پہ اچھے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، جو صالح لوگ ہیں، دین والے لوگ ہیں، جن کی بچیاں دیندار ہیں، پردے دار ہیں، شریعت والے، وہ پریشان ہیں۔ جو فیشنیبل ہیں، ماڈرن ہیں، ماشاءاللہ کلب میں جاتی ہیں، ان کے لیے تو رشتوں کی بھرمار ہے، وہ تو خود چوائس کرتی رہتی ہیں کہ کون سا رشتہ قبول کروں۔ تو بہرحال آپ ایسا کریں کہ گھر والے بھی، بچیاں بھی، ماں باپ بھی سورۃ الرحمن روزانہ اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ ایک محرم نے احرام کی حالت میں اب ہاتھ خوشبو والے صابن سے دھو لیا، 1-2 سیکنڈ کے بعد دھو لیا، دم تو اس پر نہیں ہے، لیکن بہرحال 2-4-5 ریال خیرات کر دے۔ کسی کاغذ پہ خوشبو لگا ہوا تھا، محرم کی چند انگلیوں پر روکا، وہ اس پر بھی دم نہیں ہے۔ عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب بھی پڑھے، عصر کا وقت تھا، صفا مروہ کیا، طواف کے بعد میں صفا کر لیا، بعد میں نفل پڑھے، ٹھیک ہے۔ میں طائف گھومنے کے لیے گیا تھا، واپسی پہ بغیر احرام آیا، دم پڑ گئی، کیونکہ طائف میقات ہے، آپ دوبارہ جا کے طائف سے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ میں مدینے میں رہتا ہوں، 12 دن پہلے عمرے کی نیت سے آیا،
اور ابھی کام سے مکے میں آئے، تو بہرحال اگر کام کی وجہ سے آئے ہیں تو آپ پہ عمرہ واجب نہیں ہے، ورنہ پہلے آپ عمرہ کر گئے ہیں۔ صفا اور مروہ میں 14 چکر بھی 7 ہوتے ہیں، صفا سے شروع کرو مروہ تک 1، پھر واپس آؤ تو 2۔ اب ہم نے ایک عمرہ تو کر لیا ہے، اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں۔ ایک ہندو کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کہا تھا کہ مدینے پاک کی کھجور اور زمزم لے کے آنا، بالکل لے جاؤ۔ حضور کے زمانے میں کافر زمزم نہیں پیتے تھے، مدینے پاک کے جتنے منافق تھے وہ سارے وہاں کھجوریں نہیں کھاتے تھے، وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے باغ تو سارے یہودیوں کے تھے، بنی قریظہ اور وہ سارے کھجوریں نہیں کھاتے تھے۔ لے جائے اور نیت یہ کریں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، وہ دونوں کو خوش رکھتا ہے لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، خرچ جو بڑھ گیا تو قرضہ تو چڑھے گا نا، تو بہرحال استغفار پڑھو۔ میں جب پاکستان میں تھی تو رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، اب مکے میں آ کے رونا نہیں آتا۔ بہرحال استغفار بھی کرو، درود شریف بھی پڑھو، بعض اوقات اللہ نہ کرے دل پہ کوئی کسی غلطی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کی میت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ موت آ گئی نا، تعلق تو زندگی تک ہوتا ہے، اب جب پھر زندگی ملے گی اٹھنے کے بعد پھر تعلق ہو جائے گا۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اپنی جائیداد کسی مسجد مدرسے کو دے دوں، اچھی بات۔ ہم زمزم بیگ میں لے جائیں گے، تم جانو زمزم جانے، ایئر لائن والے جانے۔ میں نے احرام باندھا ظہر سے پہلے عمرے کی نیت کی عائشہ مسجد سے، مجھے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، طواف کے دوران ظہر کا وقت ہو گیا، میں نے اسی وضو سے نماز نہ ادا کی کیونکہ میری نماز، اگر آپ کا وضو تھا تو پھر تو ہو گئی، کیونکہ جب ایک نماز سے آپ وضو کریں گے دوسری نماز تک کافی ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو بھی تحریکیں ہیں، دعا یہ کریں کہ اللہ حق کی مدد کرے۔ کہتے جی کہ حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، لیکن خیال رکھیں کہ شہوت نہ ہو۔ ایک بھائی کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی بوجھی بیماری ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے دوران چکروں میں حتیم کے اندر نہیں جا سکتے۔ شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، ایک بچہ ہے، اس کو تو بلاتا ہے، بیوی کو نہیں بلاتا۔ اب شوہر کے پاس جانے کے لیے بہت تڑپتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ ہر تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگے۔ ہم 2 سال پہلے آئے تھے، طائف گئے تھے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شادی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اگر میاں بیوی ملے تھے علیحدہ کمرے میں تو اب تو پوری اس کو باہر دینی پڑے گی۔ اگر میاں بیوی 1 منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ملے ہیں تو پھر آدھی باہر دینی ہوگی۔ بعض لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹتے ہیں، اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ کیا بالکل
پتہ نہیں کون سا بڑا امامہ سنت ہے، باقی مجھے نہیں پتا آپ نے پوچھا کیا ہے۔ عمرے کے دوران صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، تو یہ پہلے معلوم کر لیتے نا آپ عمرہ کرنے سے۔ میں گھر چلنے سے 2 رکعت نفل عمرہ پڑھ لی ہے، احرام دبئی میں احرام نہ باندھ سکا، دم پڑ گئی۔ میری والدہ کو ہر وقت کھانسی آتی ہے، اس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی عصر کو جو وضو کرے وہ مغرب تک کافی ہے، پھر مغرب کے لیے وضو کرے جو عشاء تک کافی ہے۔ کمر اور ٹانگ میں تکلیف ہے، زمزم پی کے دعا کریں۔ شوگر کے لیے سب سے علاج بڑا زمزم ہے۔ ایک بہن کی بہت خراب پتہ نہیں کہ تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ پڑھا ہی نہیں جاتا نا، اگر دم پڑ گیا لیکن آدمی غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، جب پیسے ہوں اپنے ملک سے بھیج کے دم کرائے۔ جو تقریر کرنے والے اور نعت خواں پیسے لیتے ہیں وہ شرط نہ کریں، مانگے نہیں، اگر کوئی خوشی سے دے تو لے سکتے ہیں۔ بہرحال نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز، امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بات نہیں، قیامت میں آپ کی سفارش کرے گا۔ بہرحال ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی مدینے سے واپسی پہ، پھر آگے آ کے اس کو کہا، پھر گاڑی واپس لے گیا میقات پہ، پھر ہم نے مانا تو ٹھیک ہوگی، جب گاڑی واپس لے گیا مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی کو راستے میں یعنی سفر کرا دیا گیا کہ تمہارا ویزا ختم ہو گیا ہے اور اس نے احرام کھول دیا، اس پہ دم پڑ گئی، جب اللہ توفیق دے پھر عمرہ بھی کرے گا، ایک ہی دم ہے۔ طواف کیا، نوافل پڑے، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ صفا کیے بغیر حل کرا دیے، وہی دم پڑ گئی، بالکل اس پہ دم ہے۔ طائف جانا چاہتے ہیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے کیونکہ طائف میقات ہے۔ حج قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب حج کی نیت کرے تو دونوں کی، حج عمرہ دونوں کی ملا کے نیت کرے، لبیک بحجۃ و عمرۃ، پھر احرام سے رہے گا جب تک حج ختم نہ ہو۔ میری والدہ کو عمرے پہ لایا ہوں، کینسر کی مریض، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب ہم نے عمرہ تو کر لیا ہے، اب نفلی عمرے زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ طواف افضل ہے، طواف زیادہ بہتر ہے۔ مرد ہوں یا عورتیں، مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ پتہ نہیں کہتا ہے کہ 3 لائٹ لگی ہوتی ہے، کیا 3 لائٹ لگی ہوتی؟ کچھ نہیں، ایسے خوبصورتی کے لیے لگی ہوئی ہیں عتیم کے اوپر، اور کیا ہے؟ رکن یمانی حجر اسود سے پہلے کونے کو کہتے ہیں، اور ملتزم حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے تک جو جگہ ہے وہ ملتزم۔ زمزم کے پانی سے نہا سکتے ہیں؟ ہاں جی نہا سکتے ہیں۔ میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ میرا نام اللہ بچائے ہے، یہ نام ٹھیک ہے، میرے والد آپ کے دوست تھے، اچھا جی، اچھی بات ہے۔ 3 دن سے مکے میں ہیں، پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ بھی اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، والدین کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، بظاہر ٹھیک لگتا ہے لیکن نفسیاتی کشمکش کا شکار ہے۔ سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ والدین غصہ بہت کرتے ہیں، یہی تو کمال ہے کہ وہ غصہ کریں اور تم ادب کرو۔
میں آپ سے سند حدیث لینا چاہتا ہوں تو صبح کو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو درس ہوگا اس پہ آپ آ جائیں اور پھر انشاءاللہ میں سند دے دوں گا۔ میں نے پہلے بھی اپنے لیے بتا کہ اب اپنے لیے کرو، جس کے لیے چاہو کرو۔ میری اولاد نہیں ہے، پہلے میاں بیوی دونوں چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، پھر جس میں نقص ہو وہ علاج بھی کریں، اور جو دعا ہے قرآن میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حمام کے اندر قرآن نہ پڑھا کریں اگر بغیر کپڑوں کے کھڑے ہیں تو۔ حج عمرے پر ٹیکس لگانا جائز ہے، یہ ان کا قانونی نظام ہے، اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، ہم تو بھئی روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے ایک وقت میں 3 طلاق دی ہیں، وہ موجود تھی یا نہیں، 12 3 طلاقیں ہو گئی۔ شاکر بھائی جو فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے، رمضان کے احرام کی حالت میں روزہ توڑ دیا تو روزہ قضا کرے۔ عصر مغرب کے درمیان نفل پڑھے ہیں، پڑھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ میرے چاچا نشہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اس عذاب سے بچائے، اور ہر وہ مسلمان جو کسی نشے میں مبتلا ہے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے۔ ایک محرمہ عورت جس نے ابھی عمرہ نہیں کیا، دوسری کا بال کاٹے گی، دم پڑ جائے گی۔ مردانہ کمزوری کا علاج یہی ہے کہ ایک اور شادی کر لیں۔ لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں تو قیامت میں خدا کو خود جواب دیں گے۔ علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ بالکل جائز ہے، حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وأمور أولادنا وأمور بناتنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ اللهم لا تجعلنا مغرة للمازحين، لا تجعلنا عقبة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں دینی اجتماع ہیں ان کو کامیاب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں،
ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.